صہیونی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ وار جاری ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں 19ویں روز میں بھی کوئی کمی نہ آئی۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں کے دوران 756 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 6546 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 18,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہر طرف بارود کی بو، ننھے سہمے بچے، بے بس والدین۔ غزہ کے باسیوں کی مشکلات میں کوئی کمی نہ آئی۔ بارود اور دھماکوں کے کیمیکل اثرات اور گندگی کے باعث وبائی امراض پھیلنے لگے۔ ہسپتالوں میں ادویات اور ایندھن کی قلت، حالات سنگین ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں 205 سکولز اور 29 ہسپتال بھی تباہ کر دیے۔ غزہ کا 45% سے زائد حصہ تباہ۔ 65% پرائمری ہیلتھ کیئر کلینکس بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئیں۔ صہیونی فورسز نے رفح میں رہائشی عمارتوں پر بمباری کر کے عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ غزہ کے جنوبی علاقوں میں بھی اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے درجنوں افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ دیر البلاح میں بھی اسرائیلی فوج کی بمباری سے درجنوں گھر تباہ ہو گئے۔ ایک گھر پر حملے میں 18 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے رہائشیوں کا عالمی برادری کی جانب سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل حماس تنازع حل کرنے کا مشن، عالمی رہنماؤں کے مابین بات چیت، بحث، مباحثے، بیانات اور روابط کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم 19 روز گزر جانے کے باوجود بھی جنگ بندی کی تمام کوششیں ناکام رہی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیل غزہ میں قتل عام میں مصروف ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت انسانیت کے خلاف بڑا جرم ہے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا ترک پارلیمنٹ سے خطاب، کہا کہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے افراد میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں۔ روس یوکرین جنگ پر آواز اٹھانے والے غزہ میں ہونے والے قتل عام پر خاموش ہے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے پر اور خطے میں استحکام کے لیے کوششیں بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کا حماس اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ حمزہ یوسف کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ غزہ کے خواتین، بچے اور بزرگ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اردن کی ملکہ رانیہ نے کہا کہ مغربی ممالک فلسطینیوں کے قتل میں شریک جرم ہیں۔ اگر حماس کو ختم کر بھی دیا گیا تو مزاحمت جاری رہے گی۔ اسرائیل فلسطین جنگ 19ویں روز میں داخل ہو چکی، بات بحث بیانات سے آگے نہ بڑھ سکی۔ جنگ بندی کی سب کوششیں ناکام رہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اسرائیلی امبیسڈر کی جانب سے عائد کردہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں کہ حماس کا دفاع کبھی نہیں کیا، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں دیے گئے میرے بیان کو غلط رنگ دیا گیا۔ کبھی نہیں کہا کہ حماس کی کارروائیاں درست ہیں، لیکن جس طرح سے میرے بیان کو پیش کیا گیا اس کو دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو غزہ میں بمباری بند کرنی چاہیے اور فوراً دونوں فریقوں کو مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں فلسطینی بچوں کی شہادت انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ ہسپتال پر بمباری کر کے اسرائیل نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا وجود دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے۔ پاکستان اس کٹھن وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے فلسطین کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور فلسطینی سفیر احمد جواد امین ربی سے ملاقات کی۔ فلسطینی سفیر نے انہیں فلسطینی مزاحمت کا علامتی رومال پہنایا۔ بلاول بھٹو نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے فلسطینی قیادت کے ساتھ مل کر پوری دنیا کا مقدمہ لڑا۔ یاسر عرفات نے شہید ذوالفقار بھٹو کو گڑی خدا بخش پہنچ کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ پی ٹی آئی دور اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ سرکاری منصوبوں کی تشہیر کی بجائے زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، مخالفین کے کردار کشی اور ہرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال، سرکاری پیسوں سے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے کی مکروہ حرکت، سیاسی تشہیری مہم کے لیے پی ٹی آئی دور کا بڑا اسکینڈل بے نقاب ہو گیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مذموم بیانیے کو پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا۔ جعلی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کیا گیا۔ سوشل میڈیا
اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے، ڈس انفارمیشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی دور میں معاشرے میں نفرت انگیز بیانیے سے عدم استحکام کو فروغ دیا گیا۔ پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے فالوورز سرکاری وسائل سے بڑھائے گئے۔ مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی لاگت 870 ملین روپے رکھی گئی تھی۔ سوشل میڈیا ٹیمز کو پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 25 سے 40 ہزار روپے تنخواہ دی اور سوشل میڈیا ٹیموں پر کروڑوں روپے خرچ کیے۔ ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل 800 اکاؤنٹس کی تحقیق کی گئی تو چشم کشا حقائق سامنے آئے۔ ان ملازمین میں سے 72.5% اکاؤنٹس کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی سیاسی جھکاؤ ہی نہیں تھا۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کر لیا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کا بیانیہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کبھی کوئی نظریہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک سازش تھی جو قومی خزانے سے پیسے دے کر کرائی جا رہی تھی۔ ٹیکس کا پیسہ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے پروپیگنڈے کے لیے جھونک دیا۔ پی ٹی آئی نے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کیا اور ان کو اخلاقیات اور شرافت کے اصولوں کے خلاف استعمال کیا۔ عوام کے پیسوں پر ریاست مخالف مواد پھیلایا گیا۔ ان اکاؤنٹس نے 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عوام کو اشتعال دلانے، تشدد پر بھڑکانے اور ممکنہ طور پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ عوام اور اداروں میں نفرت پھیلا کر دراڑیں ڈالنے کی کوششیں کی۔ جاری سوشل میڈیا ٹیموں کی بھرتی کا عمل غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بجلی چوری روکنے کی مہم جیسے اقدامات کے ذریعے آئندہ جمہوری حکومت کے لیے ایک مستحکم نظام تشکیل دیں۔ انوار الحق کاکڑ نے جائزہ اجلاس میں بجلی چوری روکنے کی مہم کے مثبت نتائج پر وزارت توانائی اور متعلقہ حکام کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی چوری روکتھام مہم پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو مہم کی کامیابیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مہم میں اب تک 19,415 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا۔ ستمبر سے اب تک بجلی چوری کے خلاف 39,836 FIRs درج کی جا چکی ہیں۔ بجلی چوری میں ملوث 189 سرکاری افسران کو معطل کیا جا چکا ہے۔ مردان میں انسدادی بجلی چوری مہم سب سے زیادہ کامیاب رہی، جس میں بجلی چوری کی شرح 43% سے کم ہو کر 13% تک آ گئی۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ مہم کے آغاز سے 30 ستمبر تک 14 ارب روپے کی وصولیاں کی جا چکی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو آزاد کشمیر، کوئٹہ اور سندھ میں بجلی چوری روکنے کی کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے زرعی ٹیوب ویل کی شمسی توانائی پر منتقلی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بجلی چوری روکنے کی مہم جیسے اقدامات کے ذریعے آئندہ جمہوری حکومت کے لیے ایک مستحکم نظام تشکیل دیں۔ نگران پنجاب حکومت کا آئندہ 4 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان۔ نگران صوبائی کابینہ کا اجلاس 30 اکتوبر کو صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ نگران حکومت نے پہلے بھی 4 ماہ کا بجٹ منظور کیا تھا جو 30 اکتوبر کو ختم ہو جائے گا۔ نگران پنجاب کابینہ کا بجٹ اجلاس 30 اکتوبر کو صبح 10 بجے طلب آئندہ 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ نئے بجٹ میں جاری ترقیاتی منصوبوں، اخراجات اور ضروریات کے لیے فنڈز کی منظوری دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق 200 ارب روپے کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے تجاویز زیر غور آئیں گی۔ اخراجات کم کرنے کے لیے اقدام بھی بجٹ میں تجویز کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب سیکرٹری فائنانس نے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ استعمال کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ 31 اکتوبر تک محکمے فنڈز جاری کر سکیں گے۔ سیکرٹری فائنانس کے مراسلے کے مطابق چیک، پینشن، تنخواہیں اور یوٹیلیٹی بلز 31 اکتوبر تک ادا ہو سکیں گے۔ 31 اکتوبر کے بعد فنڈز پنجاب حکومت کے اکاؤنٹس میں منجمد کر لیے جائیں گے۔ سیکرٹری فائنانس نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، چیئرمین PND اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو مراسلہ جاری کر دیا۔ تو وہیں خیبر پختونخوا حکومت نے مالی بحران کی وجہ سے صوبے میں مالیاتی ایمرجنسی لگانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے 25% کٹوتی سمیت دیگر سفارشات تیار کر لی گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے درپیش مالی بحران کے باعث ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے صوبے بھر میں مالیاتی ایمرجنسی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ مالی بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 آپشنز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے 25% کٹوتی کی سفارشات تیار کی گئی ہیں۔ تنخواہوں میں کٹوتی سے ماہانہ 8 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ملازمین کی تنخواہوں میں حالیہ 35% اضافہ واپس لینے کی تجویز بھی شامل ہے، جس سے ماہانہ 9 ارب روپے کی بچت ممکن ہوگی۔ ایگزیکٹو، ہیلتھ پروفیشنل اور دیگر الاؤنسز ختم کرنے کی بھی تجویز شامل ہے، جس سے صوبائی حکومت کو ماہانہ 2 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ صوبے کے MTI ہاسپٹلز میں سخت مالیاتی ڈسپلن نافذ کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں سمری منظوری کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ کو ارسال کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کر دیا ہے۔
कहने लगे खुद चले जाएं तो ठीक, वरना बॉर्डर तक छोड़ कर आएंगे। मोहसिन नकवी ने सरकारी सतह पर मुल्क के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संग बुनियाद भी रख दिया है। मोहम्मद अली की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने गुजर कॉलोनी रख चंद राय लाहौर में 6000 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट के तामीराती कामों का आगाज किया। निगरान वज़ीर आला का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के साथ गुजरपुरा में एक और बायोगैस प्लांट लगाने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना था, बायोगैस प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी, सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। हमारा गुजरपुरा वाला इलाका है, उस साइड पे ऑरेंज लाइन के पास अभी एनर्जी डिपार्टमेंट को, तनवीर साहब को और सेक्रेटरी साहब को कहा है कि फौरी तौर पे उसका भी PC1 बना लें और वहाँ पे भी यही वाला प्लांट लगाना चाहें। 35 करोड़ रुपये तकरीबन इसकी कॉस्ट है, लेकिन इससे 8 करोड़ रुपया तकरीबन साल का इसका रेवेन्यू है, तो ये 3-4 साल बाद आपके पैसे पूरे कर देगा। निगरान वज़ीर आला ने मजीद कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 1 नवंबर से उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। गैर मुल्की खुद चले जाएं तो अच्छा, वरना बाइज्जत तरीके से उनके मुल्क भिजवाएंगे। मंशियात फरोशी बहुत बड़ा इशू है, इंसदाद मंशियात के लिए सरगर्म है। हम अभी तो सबको सिर्फ वार्न कर रहे हैं, डाटा निकालना शुरू करेंगे 1 नवंबर से, लेकिन 1 नवंबर के बाद सिर्फ डाटा नहीं निकालेंगे, साथ उनको बॉर्डर तक छोड़ के भी आएंगे इंशाल्लाह। तैयारी मुकम्मल है, टीमें तैयार हैं, लिस्टें मौजूद हैं, सब कुछ है, चेक करेंगे। अल्लाह करे वो खुद चले गए अच्छा, वरना उनको बाइज्जत तरीके से उनको बॉर्डर तक ले जाएंगे। सूबाई वज़रा SM तनवीर, मंसूर कादिर, इब्राहिम मुराद, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। कंपनीज के अच्छे नताइज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बरकरार रखे हुए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले आज इंटरबैंक में मजीद हल्का हुआ, जबकि सोने के भाव में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रोकर्स का कहना है कि कंपनियों की जानिब से इन्वेस्टर्स के लिए मुनाफे के ऐलानात, स्क्रिप्ट्स की पुरकशिश कीमतें और IMF से कर्ज की नई किस्त की राहें हमवार होती देखकर मार्केट में इन्वेस्टर्स पुरजोश नजर आ रहे हैं। इंडेक्स 149 पॉइंट्स इजाफे से 51,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे इजाफे से 279 रुपए 88 पैसे का हो गया। डीलर्स का कहना है कि इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की खरीदारी और मल्टीनेशनल कंपनियों का मुनाफा अपने मुल्क भेजना मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा कर रहा है। आवाम के लिए ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। दूसरी जानिब सोने के भाव 750 रुपए की मामूली कमी के बाद 2,08,450 रुपए तोला की सतह पर आ गए।